الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھا کہ حضرت عثمان کا چونکہ میں رشتہ دار ہوں، بنو امیہ سے میرا تعلق ہے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا، گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا۔ سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے، گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں، میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں۔ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے۔ حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے، تمیز سے، طریقے سے۔ اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں۔ نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر۔ رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے۔ اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا۔ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا
کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا. جس کو حکومت مان لیا ہو, جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا. یہ اختلاف رائے ہے, اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے, تابعین میں بھی ہوا ہے, ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے, اور آج تک ہوتا آ رہا ہے. اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو. اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, کیا مطلب قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں, اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اس کو, اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا. اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آگے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے, کیا کریں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے براہ راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے. ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہائے کرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے, جو فقہ کی کتابیں ہیں, ہم اس میں دیکھتے ہیں. اب اس میں 2 علماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے, جب راستہ نہیں ہے تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو. اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر, نہیں پہنچے تو بھی اجر. اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو. نہیں آئی بات سمجھ؟ اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے. تیسری بھی ایک جماعت تھی. یہ 2 اختلاف تو پتہ چل گئے نا, حضرت علی کا موقف, حضرت معاویہ کا موقف. ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا, کیونکہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں لڑ رہے ہیں, مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ان کا موقف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں. وہ صحابی گئے کہ لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا, مسلمان آپس میں لڑیں گے, تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا. لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے. میں تو نہیں لڑ سکتا. اب حضرت علی نے یہ نہیں کہ اس پہ تلوار رکھ دیا کہ نہیں تو جائے گا, یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, یا تو باغی ہے. ٹھیک ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں, چھوڑ دو. آج جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ اس پہ نہیں ہو رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فتنہ اس پر ہو رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تھوپ کے اس کو مسلط کر دوں. مجھے اگر رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو پوری دنیا رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی, اور اگر مجھے ترک رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چند لوگ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں. صحابہ کے دور میں رفع الیدین بھی ہوتا تھا اور ترک بھی ہوتا تھا, پھڈے نہیں ہوتے تھے. صحابہ کے دور میں زور سے آمین بھی تھی اور آہستہ آمین بھی تھی, جھگڑے نہیں تھے. صحابہ کے دور میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے والے بھی تھے, مگر پھڈے بازی بولو بھائی نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو مجبور نہیں کیا. حضرت علی کی فوج میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, زبیر ابن عوام, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن زبیر ابن عوام. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ صفی میں, جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی, اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل شام, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ, جو ہمارے موقف سے متفق, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, جو ہمارے موقف سے متفق نہیں ہے لیکن ہے نبی کی بیوی, اور ساتھ کس کا دے رہی ہے, تمہارا. اب اعتدال دیکھیں صحابہ کی رائے میں. فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں نبی کی زوجہ تھی, جنت میں بھی نبی کی زوجہ ہوں گی, اگرچہ وہ اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں, مگر اس کی وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. کیا مطلب, ان کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے کر رہی ہیں, لیکن ہماری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ اللہ ہمیں نبی کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم نبی کی زوجہ کو دیکھتے ہو یا قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، کائنم من کان، بغاوت کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہارے خلاف آ کے کھڑے ہوئے ہیں. خدا کی قسم اس آزمائش میں ہمیں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے. وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگاتے ہیں، جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سوال آیا، سوال کرنے والے نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا پورا ایک باب باندھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ جس نے نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی وہ اسلام میں معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسے برے برے القاب کہ میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. میری عادت ہے شارٹ کٹ جواب دینے کی، گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کے سوال کو لے کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا آپ کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ وہ الزامات ہیں کہ جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے بھی یہ الزامات نہیں لگائے. مدعی سست اور گواہ چست. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے تو یہ کچھ حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کہا. انہوں نے تو وہ تو پھر بھی جنتی مان رہے ہیں، ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں، مال غنیمت کو تقسیم نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، احترام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جنگ ختم ہونے کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال صحابہ کی قائم کی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان میں اتنا بڑا اختلاف ہو کہ تلواریں بھی چل جائیں تو وہ اختلاف بھی حدود سے تجاوز نہیں کرتا. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیا ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیاں اور زبان درازیاں ہوتی ہیں. تو یہ اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کا، جس میں تین فریق تھے. ایک حضرت علی تھے، ان کا موقف یہ تھا میرے لیے تلوار اٹھانا واجب ہے. حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی یہ موقف تھا. حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ میں باغیوں کی فہرست میں آتا نہیں ہوں. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ میں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی. اور تیسرا موقف، بہت سارے صحابہ یہ تھے جو کہتے تھے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، دونوں طرف مسلمان ہیں، ہماری تلوار سے کسی مسلمان کا خون ہو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہماری رائے یہ ہے، اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ان تینوں فریقوں میں جو برحق تھے وہ حضرت علی تھے، کیونکہ حکومت تھی ان کے پاس. باقی جو دونوں فریق تھے صحابہ کرام کے، ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر یہ غلطی اجتہادی ہے. یہ نفس پرستی والی غلطی، حکومت کی لالچ والی، دولت کی لالچ والی، یا ہٹ دھرمی والی یا ضد والی غلطی بولو بھائی نہیں ہے. یہ وہ غلطی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. تو ان کی جتنی سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا. تو دو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین. اب ایک اور بات ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا. یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. نہیں یاری میرا پولیس کو فون کریں یار، بہت اہم بات ہے یہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کرے سمجھ میں آئے. تو جب یہ ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. لوگوں نے حضرت حسن سے کہا، یہ میں بالکل مستند روایتیں پیش کر رہا ہوں، اس کے سب کے حوالے ہیں، اور بہت ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے، یہ حدیث کی کتابوں کے سے پیش کر رہا ہوں. حدیث کا جو معیار ہے وہ تاریخی کتب سے بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے، سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے ہوتے سے دستبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیعت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے. تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں.
کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا۔ اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے، بھائی ان کا جو موقف تھا، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا۔ حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا، یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے، اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص، جو کہ ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی۔ بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو فریق میں صلح پیدا کرے۔ تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں میں دوبارہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے۔ جوڑ کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے۔ اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے، حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پر متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے، حکومت قائم ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول تھے، بہت سارے صحابہ کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا، کیونکہ بہرحال باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کا ہوگا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت جہاد ہوا ہے، اسلامی خلافت، ہمارا جو بر صغیر میں اسلام آیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ حضرت معاویہ کے دور میں اسلام آیا یہاں۔ حضرت معاویہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا، تو بہت سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ، بہت سارے تو نہیں چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اتنے تھوڑے صحابہ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، جن میں حضرت حسین بھی تھے، حضرت حسن نہیں، حضرت حسن کے بھائی، بولو بھائی، حضرت حسین۔ جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے، طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا کسی بھی طرح سے، اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے، غلام ہے، غلام کبھی بھی حکومت کا اہل نہیں ہوتا، اور غلام بھی حبشی، کالا کلوٹا، گوروں سے جس کو ویسے ہی تبھی نفرت ہو، بھائی ہم سارے سفید ہیں اور یہ ایک بلیک کہاں سے آ گیا دوسری قوم کا آدمی۔ انسان دوسری قوم کے آدمی کو قبول نہیں کرتا، قوم بھی دوسری، اور فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے، بھائی حاکم کم از کم شکل کا اچھا ہو تو اطاعت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، شکل بھی اچھی نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یار اس کی مانوں میں، عجیب سا ہے یہ فطرت ہے انسان کی۔ لوگ کوشش کرتے ہیں امام لائیں تو شکل بھی اچھی ہو اس کی، یہ کوشش کرتے ہیں لوگ، امام میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہے شکل بھی اچھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے، سر پچکا ہوا ہے کس کی طرح؟ کشمش کی طرح۔ صحیح ہے بخاری کی حدیث۔ مطلب یہ کہ کسی بھی لحاظ سے نہ لک وائز اچھا لگ رہا ہے آپ کو، نہ اس کے اندر صلاحیتیں، مگر مسلط ہو گیا، کسی نے بھی مسلط کر دیا، تو آپ نے فرمایا اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے بھائی اسلام کا، ایک آدمی نا اہل ہے مگر اس کی مان کے چلو تو مروا دے گا۔ یہ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے پاس پاور تھی تو مسلط ہوا ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب جب اس کے خلاف چلو گے تو اس سے وہ ہٹنے والا نہیں ہے، وہ خون خرابہ کر دے گا، قتل و غارت کرے گا اور فساد پیدا کر دے گا وہ، کیونکہ اگر وہ کمزور ہوتا تو خلیفہ بنتا نہیں۔ وہ خلیفہ کی، حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو۔ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے مسلم لیگ کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ مسلط ہو گیا ہے، جس طریقے ہیلی کاپٹر سے آیا ہو یا فرشتے اس کو لائے ہوں، کیونکہ حاکم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو۔ قوت نافذہ اردو کا گاڑا لفظ ہے، قوت نافذہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ کہتا ہو تو کر کے دکھا سکتا ہو،
چاہے فوج کے ذریعے، چاہے پولیس کے ذریعے، چاہے کسی بھی طریقے. ایک آدمی کو پوری قوم نے سلیکٹ کر لیا مگر اس کی سنتا کوئی نہیں ہے. وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے منہ سے الفاظ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں. چلتی کسی اور کی ہے، وہ جو کہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے. تو اصل حاکم کون ہے؟ جو کہتا ہے اور کر کے دکھا دیتا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ غلط طریقے سے آیا ہے. اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جب یہ غلط طریقے سے آیا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے ہٹانے کی کوشش کی جائے. لیکن مسلح بغاوت کرنا، اس کے خلاف بندوق اٹھانا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مخالفت کی اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. کہنے کی حد تک آپ کو مخالفت کی اجازت ہے کہ بھائی یہ جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے یہ بیان ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، ان کی پالیسیاں صحیح. جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اخباروں میں کالم نگار اپنی اپنی رائے لکھتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں. لکھنے کی حد تک، بولنے کی حد تک ہے. آپ مسلح دستہ لے کے بغاوت کرنے پر آ جائیں، اس کی شریعت نے اجازت، بول لو بھائی کچھ نہیں ہوتا. یہ قرآن اور سنت سے بات ثابت ہے. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کیونکہ آپ یہ کریں گے تو اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ٹینک ہے، نہ آپ کے پاس آرمی ہے، نہ آپ کے پاس پولیس ہے. آپ کے پاس صرف جذبہ ہے. خالی جذبہ اگر کارآمد ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو 40 افراد تھے ان میں بہت جذبہ تھا، مگر ایک طرف پوری دنیا تھی. اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف جذبات کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ منسلک نہیں کیا، اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ طاقت اور قوت بھی ہونی چاہیے، اور یہ قوت حکومت کے پاس ہوتی ہے، پبلک کے پاس بول لو یار نہیں. اگر پبلک کے پاس ہے تو وہ بھی حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ یہ بھی لیاری گینگ رہنے دو تھوڑے دنوں کے لیے، ان لوگوں کے پاس تھوڑا سا کلاشن کوفے رہنے دو. حکومت جب چاہے غائب کر دے. یہ جو کلاشن کوفے لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں ہم امام مہدی کا لشکر ہیں، یہ سب گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرمٹ ملا ہوتا ہے، ورنہ آپ چاقو لے کے بھی جو خنجر ہے نا وہ بھی لے کے ذرا گھوم کے دکھاؤ. جو بھی امام مہدی کا لشکر کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میرے ساتھ آ جاؤ، تو سمجھ لو گورنمنٹ نے اس کو خود ہی بٹھایا ہوا ہے. اور بعض دفعہ حکومت اپنی مخالفت کے لیے بھی بندے بٹھا دیتی ہے. یہ ایجنسی والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ اپنی مخالفت کے لیے پبلک بندوں کو خرید کے بٹھاتے ہیں کہ تم آرمی کے خلاف اور ایجنسیوں کے خلاف تقریریں کرو اور جہاد کا اعلان کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو جہاد کے اعلان میں ان کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے نام ایجنسیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. پھر ایجنسیاں کہتی ہیں ابھی ان کو کھل کے جہاد کرنے دو تاکہ جتنے لوگوں میں اس قسم کے جہاد کے جراثیم ہیں وہ تمام آ جائیں اور ایک ہی دفعہ اسپرے کر کے سب کو نمٹا دیا. یہ ایک بچوں کی طرح کبھی اس کو پکڑ لیا، یہ کام نہیں ہوتا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو جہاد کے نام پہ الو بنانے والے ہر جگہ بہت ہیں. الو ضرور بنو مگر کسی اور عنوان سے بن جاؤ، جہاد کے نام پہ الو نہ بنو، کیونکہ کسی اور عنوان سے الو بنو گے اتنا نقصان نہیں ہوگا. اس عنوان سے الو بنو گے تو بڑا بیڑا غرق ہو جائے گا، جیسے کہ بہت سو کا بیچاروں کا ہو چکا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے تو بھی بغاوت نہ کریں. آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے، ایسا ظالم ہو، پھر بھی بغاوت. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پہ زیادہ زور لگایا ہے. بھائی حکومت ایک ہوگی جیسی مرضی لنگڑی لولی ہو، مگر مسلمان کی جو ایک یونائٹی ہے، جو ایک اتحاد ہے وہ تو برقرار رہے گا نا. اگر آپ کمزور ہو گئے تو کتنا مرضی ایمان ہو، کمزور آدمی دنیا میں کہیں بھی نہیں پنپ سکتا. تبھی میں کہتا ہوں پاکستان کی قدر کرو. جیسا مرضی ہے، ایک مضبوط آرمی تو ہے نا، ایٹم بم تو ہے، جیسی مرضی آرمی ہو لیکن ہے تو نا. اگر یہ ختم ہو گئی اور نیک لوگ آ گئے مگر اتنے پاورفل نہ ہوئے، وہ آپ کو انڈیا سے نہیں بچا سکتے، وہ آپ کو امریکہ کے شر سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی دشمن ہوئی بھی ہے سوائے چند ممالک کے. اور وہ جو ملک بچا ہوا ہے یہ میرے اور آپ کی تقریروں سے نہیں بچا ہوا، یہ ایٹم بم سے بچا ہوا ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایٹم بم بھی ہے اور پھر ایمان کی طاقت بھی ہے کسی حد تک، جو کہ بہت ہی شارٹ ہو گئی ہے ایمان کی طاقت. تو دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ، صرف بم بھی کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بارے میں جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جیسا مرضی ہو، ظالم ہو، عادل ہو، یہ ایک الگ بحث ہے،
مگر ہے بہرحال یہی پاور کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار. بولو بھائی, میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ, کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں, بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا. روایتیں ہیں مگر کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے. کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد, وہ بھی یزید کا آدمی تھا, بڑا ظالم آدمی تھا وہ. اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر, یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے, بغیر بڑے قتال کے, مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی, جو نالج آپ کو ملی تھی, وہ نالج غلط تھی. اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے, کیونکہ حضرت حسین کا موقف بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 50 سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے, آپ آئیے, آپ آئیے, تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار جو آپ کے چچزاد تھے مسلم بن عقیل, ان کو بھیجا. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا. اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے, کسی کو حال احوال دیکھنے کے لیے بھیجا جائے, اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی, مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل اہل یقیناً یہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں, یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں. ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا, ایک لاشعور میں خوف ہوتا ہے نا انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے, مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ کر نہ لیں. تو جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے, بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا, جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, کہ آپ یہ کام نہ کریں. بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے, کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں, لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی, اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں, کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے. اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے, حکومت کے خلاف بغاوت. تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو, قتل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے, نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا, لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں, تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چلا, اور اندازہ ہوا, میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں, اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا. عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت, اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو, ان کو مجبور کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے, ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے وہ کربلا سے گزر رہے تھے, وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال سمجھ, وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے, وہ شام کو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے, مذاکرات کے لیے تیار, بولو بھائی, ہو چکے تھے.
کہ میں خود براہ راست یزید سے مل کے حال احوال دیکھتا ہوں, اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا, بولو بھائی, نہیں تھا, ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے. مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا, اور اس نے اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے, اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا. حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا, اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے, پھر بھی لڑتے, تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی, وہ دفاعی لڑائی تھی. دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے, آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں, مجھے میرے گھر جانے دو. حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ, میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں واپس, مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں, ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ ظلم تھا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا, اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے, ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے, اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے. مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے, میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں. وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہو. تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا, باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے. روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا. یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں, اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں, پانی نہیں تھا, کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو, اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی. اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو, بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بالفرض, تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا, آپ جھوٹ بولو گے, بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو, تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا. وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں, ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا. دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی, یہ سب غلط ہے, یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے, ظالم تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے. اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا, وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا, مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا, کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے, باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے. یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے, جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے. تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے
مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو, کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو, ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے. یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے. غم منایا نہیں, غم کیا جائے. منانا الگ چیز ہے, غمزدہ ہونا الگ چیز ہے. لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. یہ دکانیں ہیں جو چمکائی, اس میں سب برابر ہیں, شیعہ بھی سنی بھی. بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا. ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے, اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی. یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو. اعتدال سے بھائی. دوسرا, جو لوگ میمز بناتے ہیں, اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو. یہ غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا. وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ. بڑا پرانا واقعہ ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, ان سے سبق ایسا ملتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے, مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے. تو ہمارے استاذ وہ بہت ہی شفیق استاذ ہے نا, ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ. باپ نے بھی جب کہا کہ بھائی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں, تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی, پھر بھی نہیں سدھرا. پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا, میں بگڑ جاؤں گا. جب ایک دفعہ آج چلتا ہے نا انسان کا گالیاں والیاں, پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں, گالی پہ ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں, فیل. اور یہ ہے, ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں. جو بیویوں کو مارتے ہیں نا, شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو, اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے, چل جاتا ہے. پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں, تو جنگلی بن جاتے ہیں اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم. تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں. بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو, پیٹ رہے ہو. یا تو عورت پاورفل ہو, بعض اوقات اس کا خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ. تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی. خوب سمجھ لو, جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا, گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں. آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے, تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا. وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے. یہ تو سمجھانا چاہیے نا, اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے. لیکن یہ خوب سمجھ لو, اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس, کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں, تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی, عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی. یہ ذہن میں رکھنا, زندگی بھر کے لیے بربادی. لیبل لگا ہوگا اچھا, لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے. میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں, فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں, اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا, وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں. اور کام بھی وہی ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا, کام کیا کر رہے ہیں ہم, وہ کام بھی وہی پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں. توڑو ان کو. کیا کرو, بھائی کو بہن سے توڑو, شوہر کو بیوی سے توڑو, بیٹی کو باپ سے توڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ. بہن کو کس کا باغی بناؤ, بھائی کا باغی بناؤ. بیوی کو کس کا باغی بناؤ, شوہر کا باغی بناؤ. بہو کو کس کا باغی بناؤ, ساس سسر کا باغی بناؤ. جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمائے خرچ ہو رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہہ رہے ہیں جو بھی آئے اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے. لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے, جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں, تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا, وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا, اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے.
اور افسوس کی بات یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات، میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو. تو بات صحیح ہے یار، یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں. اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر تو خود نفسیاتی ہے، تو یہ غلط جملہ میں نے کہا، ماہر نفسیات کہنا چاہیے. بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج، کیونکہ ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا وہ گوروں سے لی جا رہی ہے. زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں بولو؟ وہاں سے. تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے، وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے؟ مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے. لوگ بڑے، ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں، ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں. ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ، ایکچولی آپ بچے کو، میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم گیا تھا، تو میں نے کہا نو پرابلم، اٹ از اوکے، اس طرح کر کے. اس سے تو بچے کی ویسی ایسی کی تھی تیسی ہو جائے گی. ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے، یہ تو ویسی گریبی میں پل جائے. بچے کہاں ہیں ان لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ، ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے. یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا، جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا. اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا، ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا، چاند پہ پہنچ گیا، تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں. اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی، اور وہ بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے؟ امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے، ایک پاکستانی کا. تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے، حکمران ہے جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا، تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئی. تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی ہے. تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی. ماہر نفسیات جو ہے نا، وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا، وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا. اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے. کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی. چند اصول تو ہیں، وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا، عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا. سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ایسی کی تیسی، ختم. ٹینشن کیا ہوئی؟ ختم. اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. ختم. اچھا لے بھائی، ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی، یہ چیز چھن گئی، ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا، تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ اس سے تو بڑھے گی. تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو، وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی، میں بہت اسٹریس میں ہوں. ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا. تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت تو وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا، تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا. لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا، بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے. ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے، کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا، آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، قبر میں مرا ہوا ہوں گا. ابے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی. ٹینشن کیا ہوگی؟ خطرہ ہے. 100% ضروری نہیں، لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے. بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی، نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل. تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے، یہ ٹینشن میں جاتا ہے. تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی، ٹینشن بڑھتی. ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی، جب آپ کو پتا ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا، پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے، خود بخود نہیں. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، یہ اللہ کی طرف سے، اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اعلم من اللہ، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں، ساری زندگی روتے روتے گزری، مگر ایک تسلی بھی ہے، رونا غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے. نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے، پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں، سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ. غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے، خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے. بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا، لطیفے پہ ہنستے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا، اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے. تو مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے. نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا، غم کی بات پہ کیا ہوگا، اس کو غم ہوگا، اور
رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا. تو یہ تو حصہ ہے زندگی. اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ. وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پریشانیوں میں. قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم، اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا، تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا. ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے. استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو. ان الارض للہ، یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے. ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا. اب دیکھو ایک بات ہے، آپ ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے، V8 میں گھوم رہا ہے آپ کا دشمن، آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو، حسد کھا رہے ہو، ہائے 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 ایک تو میرا دشمن، میں گدھے پہ اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے، فکر نہ کر، یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا. اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی؟ ختم. جب آپ کو پتا چلے گا مالک یہ ہے، پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے. جب آپ کو پتا چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں ہے، بھائی مالک کون ہے؟ یہ صاحب ہیں یا میرا باپ میرا اس کا مالک ہے. ماموں کو بھی چھوڑو، باپ مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہو نا. آپ کے والد صاحب آئے، بیٹا کیوں تم جل رہے ہو، کیوں حسد میں آ رہے ہو، کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا، یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں A+ سے پاس ہوا تھا، آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں. ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے، میں ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں، اس کو میں نے چلانے کے لیے دی ہے. ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم. کسی ماہر نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان الارض للہ، یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے، موسیٰ علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے، یہ گوروں کی کتابیں پڑھی انہوں نے، قانون کی اور نفسیات کی کتابیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ، میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی، تمہیں غلط. یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی. تو مالک کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے، جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے، فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا، ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے گا، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق تھی نہیں. یہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں. لوگ کہتے ہیں میرا دوست میٹرک میں فیل تھا، آج 1000 گز کا ڈیفنس میں اس کا بنگلہ ہے اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے. میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا بغیر گولی کھائے، ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر، کہ بھائی اصل مالک تو اللہ جب چاہے گا مجھے دے دے گا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے. لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت، ہمیں تو نہیں ملی، ہم کیسے تسلی میں آئے اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کا بھی بھائی اللہ میاں نے، اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا. وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی. وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے، ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی، ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے، چیخ تو نکلے گی، لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا. کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک، کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پیسے دیے ہیں ٹیکا لگاؤ بھائی، انجیکشن لگاؤ. لیکن ایک ٹیکا دشمن لگاتا ہے، دونوں ٹیکوں میں دشمن ٹیکا لگا دے آپ فوراً خطرہ کہ زہر کا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے کہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اب تو گئے. تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے، دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے، دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے. اللہ اگر اسی طرح کرتا نا جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا، فلانے کی گاڑی ہمیں دے دیتا، زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد. اللہ کہتے ہیں دار الامتحان ہے، یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا. جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ میرا ہے. یہ جو ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے، یہ اس کا نہیں ہے. تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا، یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن. بھائی اس کا ہے ہی نہیں، بے وقوف آدمی کا. جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس
A+ से हुआ था और ये भागा हुआ, इसकी कहां से है? आजमाइश के लिए अल्लाह ने थोड़े दिनों के लिए उसको दी हुई है, थोड़े दिनों में मरेगा, खत्म। तो तू भी मरेगा, तेरा झोंपड़ा भी क्या खत्म। आगे अल्लाह के लिए तो भाई जमीन आसमान का मालिक है, फिर बड़े बड़े बंगले हैं अल्लाह मियां के पास, जन्नत है, नहरें हैं उसमें, शहद की नहरें, फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, ऐसे पानी की नहरें जिनका जायका कभी मुतगय्यर नहीं होगा। व अनहारुम मिन खम्रिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लज्जत होंगी, लजीज नहीं होंगी, लज्जत होंगी। व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, साफ सुथरा शहद, लबन लम यतगय्यर तामुहु, ऐसा लबन जिसका जायका चेंज नहीं होगा। गुरफी गुरफातिन आमिनून, ऐसे बाला खाने होंगे जिनमें यमन से रहेंगे। आज दौलत के साथ जब कोई रहता है तो एक खौफ होता है उसको छिन न जाए, छिनने का खौफ नहीं होगा। और ऐसे घने बागात, आबशारें, नहरें, ये तो कुछ भी नहीं है, 1000 गज के बंगले भाई, इनकी 2 टके की हैसियत बोलो नहीं है। तो हमारी गाड़ी एक बंदे की 125 छिन गई, अच्छा उन्हीं दिनों में मेरी भी 125 छिनी थी, लेकिन मुझे मिल गई थी, खैर तो उसकी भी छिन गई, नहीं मिली तो ऐसे फूट फूट के रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, WR है ना, आप सफर किया कर। रोता मादी चीजों पे रोता हुआ बिल्कुल भी अच्छा, इंसानों के बिछड़ने पे रोए फिर भी समझ में आता है, इंसान की एक वैल्यू है। मादी चीजों पे बिछड़ने पे रो रहे हो यार, इसमें तो आंसू भी ना बहाया करो पैसे छिनने पे। जब कोई आके रोता है मुफ्ती साहब मेरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया, आंसू, हकीकत बताऊं आपको, मेरे दिल में उसकी वैल्यू क्या होती है, घट जाती। इस पे रो रहा हूं ना, बीवी मर गई, आंसू, दिल चाहता है इसको गले लगाऊं कि यार बीवी से मोहब्बत करता था। औरत रो रही हो या बाप रो रहा हो बेटे के बिछड़ने पे, भाई रो रहा हो भाई के बिछड़ने पे, तो इंसान की तो एक क्या है, एक वैल्यू है ना। ये तो इंसानी फितरत है कि अल्लाह ने इंसानों को इंसानों में पैदा किया है, तो बिछड़ने पे रोते हैं। तो ये काबिल तारीफ है ये अमल। जो नहीं रो रहा उस पे अफसोस होना चाहिए कि अबे तू क्या कोई तेरा को पत्थर है। लेकिन जो दौलत के बिछड़ने पे रोता है, मैं नहीं कह रहा टेंशन नहीं होती, वो तो होती है, लेकिन इतनी के रोना शुरू कर दो, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है, ये इसकी अलामत है। इसी तरह जो माशूका के बिछड़ने पे रो रहा है, ये भी बुलंद ज़ौक़े नजर। इतना इश्क में आगे जाओ नहीं मेरे भाई, इतना इश्क में आगे जाओ ही, इत्तेदाल रखो। और जो जिस माशूका पे तुम पागलों की तरह मर रहे हो ना, सोच लो उसका बुढ़ापा भी आने वाला है। थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो गई तो फिर देखना कौन मरता है। आशिक के दावे देखो ना, ऐसे मुझे पाकीज़ा मोहब्बत और पाकीज़ा वाकीज़ा मोहब्बत, पाकीज़ा मोहब्बत है तो ये फिर 90 साल में करके दिखाना ये वाली मोहब्बत, इससे जब ये 90 की हो जाएगी। और जो पुरानी फिल्मों की हीरोइंस होती है ना 75 की, उनकी तस्वीर देखा करो 2021 में कैसी लग रही है वो। तो वो हीरोइन होके ऐसी लग रही होगी तो तुम सोचो कि तुम्हारी वाली तो क्या होगी, वो क्या लगेगी। तो ये डिस्टेम्पर हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ है, डिस्टेम्पर हुआ है, बस इसके कहानियां हैं। और थोड़ा सा डिस्टेम्पर उतरना शुरू हुआ और अब तो मेकअप से ही इतना डिस्टेम्पर हो जाता है, पता ही नहीं चलता होता सच्ची मुच्ची वाला कौन सा है। वो एक आदमी की शादी में सच्चा वाकया चंद दिन पहले मेरे पास आया कि मैंने दुल्हन को मेकअप में देखा था, जब पहली रात में मुंह धो के आई तो मैं तो बेहोश होने लगा। वाकई वो बेहोश, उसकी हालत देख के लग रहा था, ऐसे अजीब हालत हो गई थी उसकी। तो मुझे ख्याल हुआ बाद में, उसके जाने के बाद एक आइडिया जहन में, उसको तो मैंने मशवरा दिया, भाई अब अल्लाह का नाम लेके सब्र करो यार, गुजारा चलाओ। तुमने देखा क्यों मेकअप में, बगैर मेकअप के देख लेते उसको। कह रहे वो देखने ही नहीं दे रहे थे। लड़की वाले भी बड़े होशियार हैं, मेकअप ऐसे ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल, वो उसके अल्फाज थे 180 डिग्री पे निकली वो। तो बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत ज्यादा टेंशन में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मर जाएगा गम से। तो मैंने तो उसको मशवरा दिया कि गौर कर लो यार, इसको भी, अब इसको बेचारी को छोड़ोगे तुम, कहाँ बचियां तलाकों के बाद के माँ बाप पर क्या क़यामत गुजरती है, अपनी बहनों को सामने रख के सोचो। तो कह रही उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा धोखा तो सभी इसी तरह ही करते हैं, बच्ची को जब कोई देखने के लिए आएगा तो कुछ तो जीनत इख्तियार की जाती है ना। तो आपका फर्ज था कि अपनी माँ बहनों को किसी टाइम पे अचानक भेज के दिखा लेते। खैर वो बिल्कुल ही 180 डिग्री पे निकले, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करें, इसको भी रखें, एक और भी कर लें। तो वो कह रहे नहीं नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ में नहीं आ रही। तो उनके जाने के बाद एक तरकीब मेरे जहन में आई, वो फिर वो बंदे का नंबर भी नहीं था, वरना मैं फोन करके बताता कि यार वही वाला मेकअप जो जिसमें आपने देखा था ना, अब जब आप शाम को घर पे आते हो तो बेगम के पास एक ब्यूटी पार्लर खुलवा लो, बोलो यही डिजाइन चाहिए मुझे रात को। बेहतरीन हल हो गया कि नहीं हो गया। वो बंदा भी मालदार है, मालदार आदमी है। तो मैंने कहा उस डिजाइन में तो पसंद आई थी ना उसने, हाँ उस वक्त तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो बस मसला हल हो गया। क्या ख्याल है भाई, जब शाम को ऑफिस से घर आओ, बेगम से करीब वही ब्यूटी पार्लर या वही खातून जिसने बेगम को तैयार किया था, उनको हर मंथली कुछ पैसे बांट दो, पैसे दे दो मंथली, उनको तनख्वाह पे रख लो, मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए भाई शाम के वक्त में, बस वो डिजाइन। तो ये भी एक हल है बेहतरीन। और आजकल मर्द भी ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल 180 डिग्री पे हुए होते हैं। ये धोखा सिर्फ एक तरफा नहीं हो रहा,
آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے, وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے, یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں, ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. کس کی بات کر رہا تھا؟ ٹینشن دور کرنے کی. اچھا مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو, مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں, اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے, تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے, لوگوں کو رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا ان کو پتا ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے تھے, اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں, سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں, گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں. تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے, بالکل یہ اٹھنے کے قابل. یہ قوم, مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے. کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا. ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ, یہ نیچرل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک کے روڈوں پہ روک کے آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن میں لے نہیں رہا نام, کہ یہ نہ کریں, یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں. بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے, یا نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں. بہت سارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان سے بیان سنیں. میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے. میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغ اجتماع میں, تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. آپ بزرگوں کے بیانات سننے جاتا ہوں, اپنی اصلاح نیت ہوتی ہے میری. تو اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی, ٹینشن تو اصل ٹاپک نہیں تھا اصل. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی 4 چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں, تو اس میں ایک بغض ہے. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, عشق, عقیدت, بغض اور مجبوری. بغض کو آسان اردو میں نفرت, جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے. طلاقوں کے بعد ہوتا ہے. سیاست کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا, سیاسی مثالوں میں. اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی. اب ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو کیا پتا بچے کیسے پالے جاتے ہیں. میجورٹی, سارے برے نہیں ہیں ان میں, وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہے. یاد رکھو جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا, اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے. اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا, تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ہیروئن میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو, یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق خراب کر دیے. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے, تو ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے, بگاڑتے ہیں باقاعدہ. اب مجھے بتاؤ مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو, تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو. یار فریج میں رکھ دو, ایک ہفتے کے اندر اندر کھا لو, یہی ہوگا نا. اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ, ایسا نہ ہو کہ 6 لڈو کھا لیا آپ نے, ایک دم شوگر ہائی ہو گئی, یہ پیٹ خراب ہو گیا, ایک کھا لو 2 کھا لو. ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے, لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا, وہ ٹینشن ہے. مثال کے طور پر مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیڈ گفٹ میں دے کے چلا گیا, ڈبہ کھولا تو 6 گرنیڈ ہیں, اس میں پن نکلی ہوئی ہے, اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا. کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا, آپ کہو کہ میرے کام بعد میں آئے گا, یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا, فوراً آپ رابطے کر رہے ہو کبھی ماہرین گرنیڈیات سے. ابے بھائی یہ پھٹ نہ جائے, کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھینک دے, یار کیا کرنا ہے, یہ گفٹ ہے, یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے. مثال کے طور پر اور آسان, ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفٹ دے کے چلے گئے. بکری کا بچہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا, موشن لگے ہوئے ہیں اس کو, میں اس کو کھلا رہا ہوں, وہ کیا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی یار, ابے وہ موشن کی مشہور دوا ہے, نام فلیجل, میں اس کو فلیجل کھلا رہا ہوں, پھر اینٹی بایوٹک کھلا رہا ہوں, اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے, پھر 10 ٹھیک ہوئے تو پتا چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا. پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا, 2-4 دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن
نہیں جتنا یہ اس بیچارے کی نیت نہیں تھی ایسی, وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آگے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو واللہ عالم, لیکن اس گفٹ کو جو اب میں اس کے لیے نا موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے کیسے, میں یوٹیوب پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لگے تو کیا کرنا ہے, تو میں پھر ماہر جو ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ جی یہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے. اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے, یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے. یار مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے, تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اس کی تربیت کوئی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے. تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا, تبھی ان کے دو ہوتے ہیں, 2-3 کہ بہت مشکل کام ہے, اس کو بہت زیادہ مشکل ہے, تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں, وہ کر لو, پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. تو چند چیزیں ہیں, وہ چند چیزیں کیا ہے, بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے بول لو نا یار, اس کی دوستیاں مت, اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ, یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے, یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو. اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے, ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بھی, لیکن نیک سب ہوتے, ذہن میں رکھنا. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے, وہ سسٹم ہے. تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے, ورنہ یہ نعمت نہیں ہے. یہ کیا, تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے 2-3 ایکچولی پالنا بہت مشکل, ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے, ایکچولی ایک بچے کو وہ چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو. ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے, توجہ, پھر اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کی توجہ چاہیے, پتہ ہے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو, جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے. بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں بلکہ بگڑے گا, وہ بگڑے گا. بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں. دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے, یہ فرق ہے. اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی, ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا, وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا. وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں, ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے, کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو, کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے. وہ خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی, وہی آپ نے شارٹ کر دی ہے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے, آپ اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ, بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے, وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی 1 کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے, جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا. اور آگے جو سائیڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں جو بربادیاں, نہ بہویں ہوں گی نہ داماد ہوں گے, نہ خاندانی برباد, تو آپ تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے, برداشت پیدا ہوتی ہے. اکلوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ, تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ. بھائی دیکھو فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے, تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے یا ٹھڈے مارے جاتے ہیں. اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ, کیونکہ آپ کوئی بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو, لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں؟ بولو نا. کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں, کہیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی, زندگی میں مسائل بھی آئیں گے. اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے, جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں, شکایتی ٹٹو بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار, آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھا, ہو سکتا ہے سستی کرے, نہیں پڑھے گا. وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا, ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے.
اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے، کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں. یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں، نہ ہوتے تو میں نہیں، کچھ بھی نہیں بن پاتا، میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو. لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی، میں نے بتایا تھا نا اندھا پن، عقیدت میں اندھا ہو جانا، عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ انگریزوں سے، جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا، اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. برا تھوڑی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں وہ کرا، میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا تو کیا ہوگا. یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ عقیدت میں اندھا پن. ہاں اب بچوں کی بات آئی، تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس، دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو، مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ، قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو، بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ، کزن کے ساتھ بھی سوئے گا، بولو نا نہیں سوئے گا. ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا، دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے پھر بھائی دوستی ختم. تو دور رکھیں، اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے، میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں، ظہر کی نماز میں، عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ، یہ کیا لگتا ہے؟ تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں؟ بولو خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو، ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے، بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے. اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا. ماں نے کوئی چیز منگوائی نا، بیٹا کنگھا لے کے آؤ، اب وہ نہیں مل رہا اس کو. یہ پڑا ہوا ہے، اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا. تو آپ بھلے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ، بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے. بولو وہ سیکھ ہی یہی رہا ہے گھر سے. اندھا ہے، ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا؟ اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو. اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ عجیب سا جملہ ہے یار. تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو؟ عزت سے بات کرو، تمیز سے بات کرو. بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار، تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ، اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے ہر وقت طنز، ہر وقت آنے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ. اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا، اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک، لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے. روب بھی ہو بیٹا، اصل تو یہی ہے کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے، پانی لے آئیے. تھوڑا خدمت بھی لو ان سے، گدھا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ بگڑے گا. تمیز الفاظ تمیز کیوں؟ بیٹا ذرا پانی لے آؤ، ابے پانی لاؤ. یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا، خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اخلاق کی ایسی کی تیسی بغاوت پیدا ہوگی. بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ، شاباش. ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں. کائنڈلی لگا دو. ڈیفینس والے کائنڈلی لگائیں، ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو، یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے، باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے؟ ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے، باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے، تمہارا فرض بنتا ہے. وہ الٹا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر اب یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا. ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمیٹتا ہوں. تو مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو، ایسی کی تیسی. تو کیا کریں اب؟ یہی تھوڑی کہ پورا دماغ اسی پہ خرچ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو، 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ایک ہی 2 ہی بچے ہی ہو گئے، پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. 1-2 ہی، ایک ہی انڈا وہ بھی گندا، تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا. اتنے ہو 2-4 بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو. سارے پھر بھی نہیں سدھرتے، اللہ کرے سدھریں سارے ہی سب کے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا ترچا نکل آتا ہے، وہ نہیں سیدھا ہوتا. تو اتنے ہوں دوسرے کے، چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا. خیر